الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقوق الدر الوقار والسقينة المدفون بأرض مدینہ ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پڑھیں بآواز بلند آپ صلی اللہ. ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتا ہے. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں آپ سے. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں. بانیان مجلس کا اہتمام و انتظام پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جن مقاصد کے لیے اہتمام و انتظام کیا ہے پروردگار اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں. اور اس ذکر کے صدقہ پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، کروٹ کروٹ جوار محمد و آل محمد میں بلند سے بلند مقام عطا فرمائیں. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس پر نور ہو جائے. آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں دینا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی جس آیت کو موضوع سخن قرار دے رہا ہوں. ارشاد الہی ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو بھی اللہ سے تمسک پیدا کرنا چاہتا ہے، توجہ ہے نا، جو بھی اللہ سے تمسک پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو آسان کرتا ہوں، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں. آپ میں سے ایسے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں؟ سبھی چاہتے ہیں؟ چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا؟ ریاضتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، کعبے کے طواف کرتا ہے. پھر بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ اللہ میرا نہیں ہوا تو مسجد کے حجروں میں بیٹھ کر کے ہاتھ میں 1000 دانے والی لمبی تسبیح تھام کر ساری رات اللہ 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 کے ورد کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ میرا ہو جائے. پھر بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ اللہ میرا نہیں ہوا تو سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، سلوار چھوٹی کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ میرا ہو جائے. اتنے جتن کرنے کے بعد بھی کبھی اس پر کوئی وحی آئی، کوئی فرشتہ آیا کہ بھائی
اللہ تیرا ہو گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی کوئی وحی آئی، کوئی فرشتہ آیا کہ جس نے یہ خبر دی ہو بھائی تم نے بڑی محنتیں کی، کعبے کے طواف تک تو کر لی ہیں، ریاضتیں کر لیں، عبادتیں کر لیں، مناجات کر لی ہیں، ساری ساری رات اللہ اللہ کے ورد کر لی، لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی ابھی تک اس کو یہ تسلی نہیں ہوئی کہ اللہ میرا ہو گیا۔ کمال یہ تو نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ میرا ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ تو اس اللہ کو اپنا بنانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا، ریاضتیں، عبادتیں، سب کچھ تو کر رہا ہے، لیکن کبھی وہی نہیں آئی۔ لیکن یاد رکھیے، اور جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ ہمارا نہیں ہوا تو پھر علی والوں سے جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم علی والے ہو اور ہم اللہ والے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا؟ واسطہ پڑا کبھی لوگوں سے جو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی تانے دے رہے ہوتے، تم علی والے ہو اور ہم اللہ والے ہیں، یعنی برتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تو ہم اللہ والے ہیں، تم علی والے ہو۔ ہم نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ والے ہو اور ہم علی والے؟ اب وہ اس سے علاوہ اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں تم چونکہ علی علی کرتے ہو اس لیے تم علی والے ہو، اور ہم چونکہ اللہ اللہ کرتے ہیں لہٰذا ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ اللہ والے ہیں یا نہیں، علی والوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ علی والے ہیں بھی یا نہیں۔ تو ہم نے کہا پروردگار یہاں تو لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں اس بات پر کہ کون اللہ والا اور کون علی والا، تو ہی فیصلہ کر دے کہ تو کس کا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب سے ہی پوچھ لیا کہ میرے خدایا تو ہی فیصلہ فرما کہ تو ہے کس کا۔ تو میرا رب کہتا ہے کبھی قرآن کو آنکھیں کھول کر بھی پڑھا کرو، میں نے اسے اندھوں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ جو بھی اندھا اٹھے وہ اس کو پڑھنا شروع کرے۔ تو میں نے قرآن کو صاحبان بصیرت کے لیے ایک بابصیرت کتاب بنا کر کے بھیجا، اور جب اس کو پڑھو گے تو نتیجے کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور پھر ہم اس میں بتائے دیں گے کہ ہم کون ہیں اور ہم کس کے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ میں کس کا ہوں۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہوں، میں اسے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی اللہ خود ہدایت دیتا ہے اور صراط مستقیم کی جانب دیتا ہے، اور صراط مستقیم کی جانب ہدایت خود خدا دیتا ہے، کسی ولی کو، کسی وصی کو، کسی نبی کو وسیلہ نہیں بنا۔ یہاں صراط مستقیم کی جانب ہدایت خود خدا دیتا ہے اور ہر کسی کو نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے من یہدی الی صراط مستقیم، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہوں، ہر کسی کو تھوڑی دیتا ہوں۔ لہٰذا ہر شخص بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم کی جانب ہدایت پا جائے، لہٰذا صراط مستقیم کی جانب ہدایت خود خدا دیتا ہے۔ تو پروردگار اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جانب تو ہدایت دیتا ہے وہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے۔ کہاں خاص ہے؟ تبھی تو میں ہدایت دیتا ہوں۔ تو پروردگار یہ صراط مستقیم کی کیا ہے کہ جس کی جانب تو بندے کو ہدایت دے کے بندے کو اپنا بنا رہا ہے اور خود بھی بندے کا بن رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ صراط مستقیم تو ڈھونڈے کہ آخر یہ کون ہے کہ جس کی جانب بندے کو ہدایت دے کے بندے کو اپنا بنا رہا ہے اور خود بھی بندے کا بن رہا ہے۔ تو ہم نے کہا پروردگار یہ صراط مستقیم کیا ہے
تو جب صراط مستقیم کی تفاسیر کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا، ملا جامی اہل سنت کے اکابرین علماء میں سے ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے کہ جس کی جانب خدا بندے کو ہدایت دے کے بندے کو اپنا بنا رہا ہے اور خود بھی بندے کا بن رہا ہے، تو ملا جامی کہتے ہیں کیا تم نے کوفہ کے منبر پر علی ابن ابی طالب کو خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ علی کہہ رہے تھے نحنو صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں۔ علی کوفہ کے منبر پر کہہ رہے ہیں ہم صراط مستقیم ہیں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں صراط مستقیم ہوں، علی نے ہم کہہ کر کے یہ ثبت کر دیا کہ ہم صراط مستقیم ہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد حسن صراط مستقیم، اس کے بعد حسین صراط مستقیم، اس کے بعد زین العابدین صراط مستقیم، اس کے بعد محمد باقر خفی جلی صراط مستقیم، اس کے بعد جعفر صادق صراط مستقیم، اس کے بعد موسیٰ کاظم صراط مستقیم، اس کے بعد علی الرضا صراط مستقیم، اس کے بعد محمد تقی صراط مستقیم، اس کے بعد علی النقی صراط مستقیم، اس کے بعد حسن عسکری صراط مستقیم، اور وہ بھی صراط مستقیم ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہمارے ذہنوں میں ہدایت کے چراغ جلا رہا۔ یہ ہے، گھبرا تو نہیں گیا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا آسان اور سلیس ترجمہ اگر میں یہ کروں تو یہ بنے گا کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں اس کو علی والا بنا دیتا ہوں، جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں اس کو میں علی والا بنا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ علی والا ہی اللہ والا ہے، علی والا ہی تو اللہ والا ہے۔ اگر علی والا اللہ والا نہ ہوا تو لا محالہ ہے کہ وہ علی والا نہیں ہے۔ دو لازم اور ملزوم چیزیں ہو گئیں، علی والے کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کا تعلق علی سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے علی کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ بھی اسی کو دوست رکھتا ہے جو علی کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تو گھبرا تو نہیں گیا؟ ہمارے علاقوں میں عموماً امامے والے مولوی کو دیکھ کے ویسے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ بھئی ہم تو آئے تھے ماشاءاللہ، ہمارے برادر محترم ماشاءاللہ میٹھی اور سریلی آواز میں آپ کو مولا کے فضائل سنائیں گے، اور یہ بے سرے بٹھا دیتے ہیں لا کر کے۔ ایسا ہی ہے، یہ بانی مجلس پہ بڑا غصہ کرتے ہیں، خراب کرے یہ بانی مجلس، کیا خراب کر دی مجلس، بے سروں کو بٹھا دی، اور وہ بھی امامے والے۔ ہم امامے والوں کے تھوڑی پیچھے چلیں گے؟ تو بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ محور ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ہماری قوم کو تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ذاکرین ہمارا حسن ہے، ذاکرین ہمارا محور ہے، ذاکرین نہ ہو مولوی مکمل نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ یہ لو لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، جس طرح آل محمد اور اللہ لازم اور ملزوم، تو بھائی اسی طرح عزاداری سید الشہداء کے اندر یہ محور ہے۔ لیکن مقام اور عزت اور شرف جب بھی مجلس میں آئیے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بھی مد نظر رکھ کر آئیے۔ شیعہ ہیں تو شیعہ بنیے، شیعہ کہلائیے مت۔ شیعہ ہیں تو شیعہ بنی، شیعہ کہلائیے مت، کیونکہ شیعہ کہلانے والے میں اور شیعہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ جو شیعہ کہلائے جا رہے تھے وہ خط لکھ رہے تھے، جو شیعہ کہلائے جا رہے تھے وہ خط لکھ رہے تھے، اور 18,000 خط لکھ دیے،
امام کو کہ آپ کوفہ آ جائیے۔ کتنی عجیب بات ہے، کہلانے والے تھے تو خط لکھ رہے تھے، اگر ہوتے تو وہیں چلے جاتے جہاں امام تھے۔ اس کا مطلب ہے فرق کرتا ہے، فرق کرتا ہے کہلانے والوں میں اور ہونے والوں میں۔ بس امام نے بھی یہی کیا، جو کہلانے والے تھے وہ خط لکھ رہے تھے، جو تھے ان کو امام خط لکھ رہے تھے، حبیب آؤ، زہیر آؤ، مسلم بن اوسجا۔ تو شیعہ بنیے، شیعہ کہلائیے مت۔ شیعہ جو کہلائے جاتے ہیں وہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جو شیعہ ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے مکتب کا، اپنے مذہب کا سب پتہ ہوتا ہے، ان کو اسلوب طرز زندگی جو علی کا طرز زندگی ہے وہ سب پتہ ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت نماز ہوا تو میں نے نماز پڑھنا، رمضان ہوا تو میں نے روزہ رکھنا، حج مجھ پہ واجب ہو گیا تو میں نے کرنا، زکوٰۃ واجب ہو گئی تو میں نے دینا، حلال اور حرام کی تمیز رکھا۔ یعنی جو شیعہ ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، جو کہلاتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کو تو بس کسی نے یہ بتا دیا کہ علی علی کرو بیڑے پار ہو ہی جائیں گے۔ علی کہتا ہے نہیں، روز محشر واسطہ تو میرے ساتھ ہی پڑے گا، اور میں نے عدل کرنا ہے۔ علی عادل ہیں یا نہیں؟ علی اللہ کی عدالت کا مظہر ہے یا نہیں؟ علی کی عدالت میں اللہ کے عدل کا جلوہ ہے یا نہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سامنا ہی علی سے ہوگا، وہاں تو بہانہ نہیں چلے گا، کسی صورت میں بہانہ نہیں چلے گا۔ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا علی نماز اس لیے نہیں پڑھ سکا، نیند بہت آتی تھی۔ تو علی کہیں گے بھائی نیند تو مجھے بھی بہت آتی تھی، لیکن میرے سورج ستارے سیارے گواہ ہیں کہ انہوں نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا مصلی عبادت پر دیکھا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا مولا وہ ہے جس کے سورج ستارے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے مصلی عبادت پر دیکھا ہے۔ ایک جگہ پر سورج نے دیکھا ہے کہ وہ سویا ہے، صرف ایک جگہ پہ سورج نے دیکھا ہے کہ وہ سویا ہے، اور اس قدر اطمینان سے سویا ہے کہ یہ سونا ہی اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ اور اس سونے کا خریدار خود اللہ بن گیا۔ اب اس سونے میں کیا راز تھا، اس کی طرف جاؤں تو وقت چاہیے، تو میں قبلہ کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا، اتنا عرض کرتا ہوں۔ ولایت محور ہے، جب علی والے ہو اور علی کی ولایت کا جوہر آپ کے سینوں میں آ گیا ہے، تو اس وزن کو کبھی محسوس بھی کرو کہ آیا یہ ولایت کا وزن اس قابل ہے کہ میں اٹھا سکتا ہوں یا نہیں۔ جب تم اللہ کے ہو، جب تم اللہ والے ہو تو یقیناً علی والے ہو، اور جب تم علی والے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے علی کی ولایت کا جوہر ہے تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ تو جب ولایت کا جوہر میرے سینوں میں آ گیا تو ایک بات میں سے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ تمہارا تعلق اگر ولایت کا جوہر سینوں میں ہے تو پھر لا محالہ تمہارے اندر انسانیت کا جوہر بھی ہے۔ بس میں یہ آخری بات کر کے پیغام فکر دے کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ جب ولایت آ گئی ہمارے سینوں میں تو یہ آتی ہی اسی وقت ہے جب میرے سینے میں انسانیت ہو۔ انسانیت نہ ہوئی تو ولایت نہیں ہوگی۔ قبلہ آصف گردیز صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر خضر صاحب بڑی محنت سے مجھے لے کر کے آئے اور کہا کہ آپ نے خطاب کرنا۔ عزاداروں سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا خود شہداء کے خاندان سے تعلق ہے، میں بڑے ایک معروف ذاکر اہل بیت کے گھر سے ہوں۔ قبلہ علمدار حسین شاہ صاحب شہید اول، ذاکرین کی صف کا پہلا شہید میرے گھر سے ہے۔ شورکوٹ سے میرا تعلق ہے، ملتان تو بڑسا ہو گیا تھا، تو میرے گھر کے 8 شہید ہیں، تو میں خانوادہ شہداء سے ہوں۔
تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس مذہب کے لیے قربانی کتنی دی جاتی ہے. تو عزادار گھرانے سے تعلق ہے، اس لیے مولوی کا یہ جو لبادہ ہے یہ بحیثیت سید، یہ لباس سید کا بھی تو ہے نا، صرف مولوی کا تھوڑی ہے. بڑی مہربانی. نہیں، میدان میں رہتے ہیں، ڈر کے کبھی گھر نہیں بیٹھتے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، جابروں، ستمگروں، فرعونوں کا مقابلہ کرتے ہیں. مجلس وحدت مسلمین واحد جماعت ہے جو ملک کے اندر اپنا مذہبی اور سیاسی رول ادا کر رہی ہے. ہم سیاست کر رہے ہیں اس مذہب کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ مولوی ہیں ان کا سیاست میں گھس گئے. بھائی سیاست میں کیا پڑا ہے؟ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہمارے مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے. جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں، وہ معاویہ کا پیروکار ہے، وہ پیروکار ہے بنو امیہ کا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ علی کو الگ کر دو سیاست سے. ان کو کوئی غرض نہیں کہ لوگ علی کو خدا مانیں. ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ علی کو کیا مانتے ہیں، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں علی کو حاکم نہ مانیں. حکومت علی وہ برداشت نہیں کرتے، لہٰذا حکومت علی حاصل کرنے کے لیے سیدہ دروازوں پر جاتی ہیں، دستک دیتی ہیں، بیدار کرتی ہیں، لوگوں کو اٹھاتی ہیں. لوگ اٹھتے نہیں ہیں. 11 دور گزر گئے. شہادت ہر امام کی کس لیے ہوئی؟ چونکہ میدان سیاست سے الگ کر دیا گیا. اور آج بھی یہی کج روی اور غلط فکر کے ذریعے سے شیعوں کو الگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ فضل الرحمان کا تعلق ہونا چاہیے، سمیع الحق کا ہونا چاہیے، ہاں لدھیانوی کا ہونا چاہیے، ان کا ہونا چاہیے، آپ کا نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں مقتدر حلقوں میں یہ بیٹھیں، آپ نہ بیٹھیں. یہ جا کر کے مولانا فضل الرحمان جا کر کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے اور آپ چوکوں پر دھرنے دیتے رہیں. یہی سیاست ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. مقتدر طاقتور اداروں کے اندر بیٹھو تاکہ قسمتوں کا فیصلہ کر سکو. جب تم طاقتور اداروں کے اندر بیٹھو گے تو کسی ایس ایچ او کی جرت نہیں ہے کہ تمہاری مجلس کو بند کر دے. سیاست میدان ہے، اس کا چناؤ کرو، طاقتور بنو، طاقتور بنو. نہیں تو الگ تھلگ کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، جس طرح مر رہے ہو، کٹے رہو گے، الگ رہو گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. دیکھ تو لیا کٹھ جوڑ کس طرح باندریاں بال پھیلائے استقبال کر رہی تھیں. دیکھا نا آپ نے گٹھ جوڑ، دیکھا نا. اب تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ آل سعود آل یہود کہاں کھڑے ہیں، کہاں مر گئے یہ سارے. اب کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا. اب کہاں غیرت مر گئی تمہاری؟ کل جولانی کو جو ہیرو بنا رہے تھے اسلام کا، آج جب امریکہ ٹرمپ کے ہاتھ چوم رہا تھا تو تمہاری غیرت ڈوب کر مر جانی چاہیے. شرم کرو. بڑا جولانی کو ہیرو بنا رہے تھے شام میں، انقلاب آ گیا. یہاں کی آپ کی اسلامی تحریکیں ہیرو بنا رہی تھی. اب ڈوب کے مر جاؤ جب وہ ٹرمپ کے ہاتھ چوم رہا تھا جا کے. کل تو امریکہ نے اسے دہشت گرد بنایا، اس کے سر کی قیمت رکھی، آج اس کے ہاتھ چوم رہا ہے. اتنی بے غیرتی، اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی. اور ادھر غزہ جل گیا، فلسطین جل گیا، شام جل گیا، لبنان جل گیا، یمن جل گیا. پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں 2 ملک ہیں جو غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایک طرف وہ تھے جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے سر کھل کر ان کے بالوں کا رقاص کر رہے تھے، اور ایک طرف یمن خنجر نکال کر کہہ رہا تھا ٹرمپ ادھر آؤ، اسی خنجر سے تمہارے سینوں کو چیر کر رکھ دیں. یہ اصل مجلس آپ کی ہو تو پتہ چلے کہ اس میں سیاسی بات بھی ہو، اس میں مذہبی بات بھی ہو، اس میں فضائل بھی ہو، اس سے آل محمد کا درد ہو، تو مجلس نہضتی بن جاتی ہے. اگر مجلس میں یہ بات نہ کی جائے، ظلم کے مقابلے پر کوئی بات نہ کی جائے، تو صوفی مجلس ہے. صوفی مجلس درباری مجلس. درباری مجلس والا کبھی شیعہ نہیں ہوتا.
شیعہ نہضت کا میدان چنتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا میدان چنتا ہے۔ بس میں جو بات کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ ولایت وہاں جاتی ہے جہاں انسانیت ہو۔ جہاں انسانیت نہیں ہوگی وہاں ولایت نہیں ہوگی۔ وہاں دعوے ہوں گے، کھوکھلے نعرے ہوں گے، واہ واہ ہوگی، واہ واہ کیا پڑ گیا، مونج کوٹ دیتی اور وان بٹیں دا گیا۔ یہ جملے ہوتے ہیں باہر جلسوں میں بڑے بڑے۔ یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے بھائی؟ یہ کوئی میلہ ہے، تماشا ہے؟ یہ کیا لگا ہوا ہے؟ ٹکٹ لگا دیجئے اگر ایسے جملے یہ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ اچھا بھلا کاروبار چلے گا، ٹکٹ آئے گی، بڑے بڑے ذاکروں کی فیسیں ادا ہوں گی، جیسے پی ایس کیا ہے میچ کا نام؟ پی ایس ایل چل رہے ہیں نا، آپ بھی مجلس کو پی ایس ایل بنا دیجئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ عزاداری کو عزاداری بناؤ، مجلس حسین کو مجلس حسین بناؤ۔ یہاں بیٹھنے والا یہ محسوس کرے کہ جہاں یہ میں بیٹھا ہوں یہ عزا خانہ نہیں ہے، یہ عرش معلیٰ ہے جہاں پر خدا نے مجھے بٹھایا۔ بس آخری بات، ولایت وہاں ہوگی جہاں انسانیت ہوگی۔ تو آپ کہیں مولانا انسانیت کیسے پتہ چلے ہے بھی یا نہیں؟ تو بڑا آسان ہے، کبھی آپ اس کا ٹیسٹ کیجئے، آپ ٹیسٹ کیجئے اس انسانیت کا ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں مولانا کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، رپورٹ بھی بن جاتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے میرے محلے میں 2 یتیم بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ نے کہا کوئی سروکار نہیں مجھے ان یتیموں سے، بھاڑ میں جائیں، میرے بچے کھانا کھائیں، میرے بچے کھانا کھائیں اور میرے گھر کے کتے بھی کھانا کھائیں، مجھے ان یتیم بچوں سے کیا غرض؟ ایسی سوچ کے اندر کبھی بھی علی کی ولایت کا جوہر نہیں آ سکتا۔ علی کی ولایت کا جوہر ان سینوں میں ہے جس کو پتہ چلا کہ 2 یتیم بچے رات بھوکے سوئے ہیں، بے قرار ہو گیا، مضطرب ہو گیا، بے چین ہو گیا، اٹھا کھانا لیا اور یتیموں کے پاس چلا گیا۔ خود سے کھانا نہیں ہے، کسی محلے کے چودھری کے پاس چلا گیا، کہا چودھری صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 2 یتیم بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، اٹھو ان کے لیے کھانے کے اہتمام۔ یہ جد و جہد کرنا، یہ بیداری، یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر علی کی ولایت کا جوہر ہے۔ اور اگر ہے تو یہ وہی سلسلہ ولایت ہے کہ جب علی یتیموں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یتیموں کو تو اسی دن پتہ چلا جب 18 ماہ رمضان 19 ماہ رمضان کو ضرب لگی، اس وقت یتیموں کو پتہ چلا ہمارے گھروں میں جو راشن آتا تھا وہ علی لے کر آتے تھے۔ آج ایک پیکٹ راشن کا 5 کلو 10 کلو دیکھ کر کے جب تک 8-10 فوٹو نہ بنوا لوں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا جب تک کہ اخبار میں کوریج نہ آ جائے۔ بھئی پتہ نہیں چل گیا کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک گٹو آٹے کا دے رہے ہو اور خبریں لگوا رہے ہو اخبار میں، شرم کرو۔ اور وہ کوفے کا بادشاہ، یتیموں کو اس وقت پتہ چلا جب ضرب لگی۔ آج گھر میں جو کھانا آتا تھا وہ علی لاتے تھے اور یتیموں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور کتنا احساس ہے میرے مولا، کتنا درد ہے، ضرب لگی ہے، زخمی ہے۔ اور وصیت امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں بیٹا میری خبر بعد میں لینا، فلاں جگہ پہ ایک بڑھا ایک نابینا شخص انتظار میں بیٹھا ہوگا، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا، کہیں بھوکا نہ رہ جائے، ضعیف ہے، نابینا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، جاؤ اس کو کھانا کھلا کے۔ زخمی بابا کو چھوڑا مولا، اس خرابے میں پہنچے جہاں ایک نابینا شخص بیٹھا تھا۔ امام نے دسترخوان بچھایا، اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کر کے اس کے منہ میں رکھا۔ آپ کو پتہ ہے نابینا جو ہوتا ہے اس کی حس سمجھنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے،
اور جیسے اس کے منہ میں لقمہ گیا تو تڑپ کر کہتا ہے کھانا کھلانے والے تعارف کروا تو کون ہے؟ کیونکہ جو پہلے کھانا کھلاتا تھا وہ کوئی اور تھا، اب تم جو کھانا کھلا رہے ہو تم کوئی اور ہو۔ میرے مولا نے کہا تمہیں اس سے کیا غرض کہ میں کون ہوں، تم کھانا کھاؤ۔ کہا نہیں ایسا نہیں، اخلاق و مروت میں چونکہ تم اس سے بھی کم نہیں ہو، لیکن تم وہ نہیں ہو جو پہلے آتا تھا۔ تو میرے مولا نے کہا وہ جو پہلے آتا تھا آج اس کو ضرب لگ گئی، آج وہ زخمی ہے، آج مسجد کوفہ میں تڑپ رہا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس بوڑھے اور نابینا شخص کے منہ سے لقمہ گر گیا، اپنے آپ کو زمین پر گرایا، خاک کوفہ اٹھائی سر میں ڈالی، پیٹ کر کے کہنے لگا وار غربت، کوفے کا بادشاہ مجھے کھانا کھلاتا رہا اور مجھے خبر تک رہا۔ ایسا مولا ہے آپ کا، ایسا مولا ہے۔ یہ مولا کسی کا اور نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ بس اتنا ہی تو درد ہے، جو یتیموں کو پالتا تھا، کربلا میں اس کے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کربلا میں یہ علی کے یتیم بچے، بس اتنی عرض کرتا ہوں، میرے گھر میں کوئی ایک فوتیدگی ہو جائے، ایک میت ہو، میں کتنا بے چین ہو جاتا ہوں، میں بے سکون ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس میت کو سنبھالنے کے لیے پورا شہر اکٹھا کرنا پڑتا ہے، مجھے ایک میت کو سنبھالنے کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ فلاں مر گیا، تو پورا شہر آ جاتا ہے، پورا شہر اکٹھے ہو کے مجھے دلاسا دیتا ہے، گھبراؤ نہیں مولانا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کوئی دریاں بچھا رہا ہے، کوئی کھانے کے اہتمام کر رہا ہے، کوئی حوصلے دے رہا ہے، کوئی صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، کسی کے گھر خدا نخواستہ فوتیدگی ہو جائے، پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے ایک جنازے کو سنبھالنے کے لیے، اور جس کے دروازے پر 72 جنازہ پڑا ہو، نہ کفن ہو نہ ردا ہو، کیا حالت ہوئی ہوگی علی کی بیٹی زینب کی کہ جب 72 جنازے کو سنبھالے، جلی ہوئی چوک کو اٹھا کر کے پہنا دے رہی ہے اور پکار رہی ہو بابا علی جلدی نجف چھوڑ کر آؤ، تیری زینب کا اب کوئی نہیں رہ گیا۔ ایک ہی آسرا سجاد جو عالم غش میں ہے، دیکھتی ہے تو اس کے خیموں کو بھی آگ لگ چکی ہے، اب جاتی ہے وقت کے امام کو بچا رہی ہے، اور جب وقت کے امام کو بچا لیا جلتے ہوئے خیمے سے، تو پلٹ کر کہتی ہے وقت کا امام جاگ، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، بتا جل مریں یا باہر نکل جائیں۔ یہ حالت ہے علی کے یتیموں کی۔ بس سزاداران مظلوم کربلا، بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں، کاش کہ یہ مسلمان کچھ حیا کرتے، کچھ شرم کرتے۔ آخری جملے کہہ کر کے، اے مسلمانوں، تم نے خلوت میں کبھی سوچا کہ تم نے کرنا تھا کیا اور کیا کر دیا؟ جنہیں آل محمد، جن کو آل محمد، جن کو اللہ نے اپنا مقرب کہا، انہیں پر ظلم و ستم روا کر دیا، کبھی زینب کا سر بے ردا کر دیا، کبھی زہرا کے پہلو کو زخمی کیا۔ بغض آل محمد میں اتنے بڑے ہو کہ زہرا کا مرکز تباہ کر دیا، پھر عابد کی آنکھوں سے ٹپکا لہو، پھر زینب کی آواز آئی شام سے، ابھی تو سویا تھا دادی کے پہلو میں یہ، اب تو رہنے دیا ہوتا آرام سے۔ بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں، میں جب سنگ مرمر کی قبروں کو دیکھتا ہوں نا، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ میں جب درباروں اور مزاروں پر چڑھتی چادریں دیکھتا ہوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ میں جب روشنی اور کمکمے دیکھتا ہوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے، اس لیے کہ مجھے وہ قبر یاد آتی ہے جس پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، مجھے وہ قبر یاد آتی ہے جس پر سایہ نہیں ہے، مجھے وہ قبر یاد آتی ہے جس پر پولیس اس لیے بیٹھی ہے کوئی فاتحہ ہی نہ پڑھ دے۔ وہ کسی اور کی قبر نہیں، رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا کی قبر۔ پروردگار وارث سے جنت البقیع کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں جانثاران امام زمان میں شمار فرمائے۔